कृपया ध्यान दें, इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, यानी इन दो बातों का मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ उनकी ज़बान में, कि रिज़ा बिल क़दर, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द, कि जो मेरे साथ होगा वो मेरे हक में बेहतर, बस मैं उस पर राजी हूं, मैं खुदा नहीं हूं, खुदा कोई और है, बस जो होगा क्या होगा बेहतर। लेकिन इसका दीनदार लोग गलत मतलब लेते हैं, जो होगा बेहतर होगा, लिहाजा भाड़ में जाए, जो मर्जी करना है करते रहो बैठ के, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा, ये गलत मतलब है। अबे शुगर का मरीज लड्डू खा रहा है बैठ के, उसको कोई समझा रहा है भाई ये तेरे खाने की चीज नहीं है, मरेगा, वो कहेगा मैं अल्लाह की तकदीर पे क्या हूं, राजी हूं, ये मतलब नहीं है। आपने हमाकतों के सारे काम कर लिए, आप कमाने की कोशिश नहीं करते, जब बीवी बच्चे सलावातें सुनाते हैं डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर जब डिप्रेशन स्ट्रेस होती है तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब ने कहा है कि इस्लाम ये कहता है कि किसी चीज की टेंशन ना लो, लिहाजा मैं इसकी टेंशन नहीं ले रहा। ये मतलब हरगिज नहीं है। अपनी तरफ से आपने कामयाबी के तमाम असबाब इख्तियार करने हैं, फिर नतीजे की टेंशन नहीं लेनी, फिर अल्लाह की मदद होगी। अगर अपनी हमाकतों की वजह से आप पर आजमाइशें आई हैं, उसमें अल्लाह आपके दिल को सब्र के लिए नहीं थामता। उलमा कहते हैं आपकी हमाकत से जो परेशानी आएगी उसमें आपको सब्र की तौफीक नहीं मिलती। आपने अब काम सही कर रहे, फिर भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, उस आजमाइश में अल्लाह की तरफ से सब्र की तौफीक मिलती, अल्लाह दिल को थाम लेता है। आजकल जो आजमाइशें और टेंशनें आ रही हैं वो अल्लाह की तरफ से नहीं आ रही, वो मेरी और आपकी हमाकतों से आ रही हैं। समझते हो, इनमें सबसे बड़ी हमाकत जो हमारी पाकिस्तानी कौम का बल्कि अक्सर मुस्लिम कौम का अलमिया है, वो हमाकत है सुस्ती और काहिली। ये जो मैं बातें करता हूं मैं अपने लिए भी करता हूं कि मुझे भी हिदायत मिले। आप ये ना समझे मुफ्ती साहब पता नहीं कितने चुस्त और एकदम सुबह सुबह 4 बजे उठ के इनकी एक्टिविटी शुरू, और एकदम ये नहीं, मैं अपने लिए भी कर रहा होता हूं कि मुझे भी अल्लाह तौफीक दे। हम लोग किसी भी चीज के असबाब को बिल्कुल भी इख्तियार बोलो नहीं करते। जैसे आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, नहीं दिमाग लगा, छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन जिस काम में दिल लग रहा है वो तो करो फिर। ठीक है, कुछ और तो करो, ठेला ही लगा लो। ये जो सारा दिन पड़े हुए हैं ना पोस्तियों की तरह, यानी देखो एक होता है आराम। आराम की डेफिनेशन क्या है? जब आप अहम कामों में थक जाएं तो बॉडी को क्या दें? आराम। तो आराम मकसद नहीं होता, आराम अहम कामों के लिए बॉडी को दोबारा से तैयार करना, इसको क्या कहा जाता है? रेस्ट। समझते हो इसको क्या कहा जाता है? रेस्ट। हमारे यहां अलमिया ये है आराम मकसूद है, काम जब सर पे मजबूरी में अजाब में टेंशन में आता है ना कि मर ना जाऊं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। हर आदमी की ख्वाहिश है मैं पड़ा रहा हूं आराम से, इल्ला ये कि कोई आसमानी आफत न, आसमान न फट जाए, कोई बहुत बड़ा अजाब ना आ जाए मेरे ऊपर। जैसे आप दफ्तर जाओगे तो दफ्तर आप उस वक्त तक नहीं पहुंचते जब तक कि आपको यकीन है कि अब मजीद लेट हुआ तो अब बॉस की तरफ से सलावातें सुनने को मिलेंगी, अब उठना मजबूरी बन चुकी है। तो इसका मतलब आराम असल था, काम क्या हो गया? एक जुज़वी। यही हो गया कि नहीं हो गया? तो ये लाइफ स्टाइल सही नहीं है। इसमें आपको अगर नाकामी मिलेगी तो ये नाकामी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से। आप अगर सुबह शाम उल्टी सीधी चीजें फोड़ फाड़ के आपने बराबर कर दी हैं और फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, आपको हार्ट के मसाइल शुरू हो गए, आपको शुगर, आपके गुर्दे में मसले, तो ये बीमारी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से मेरे भाई? आपकी अपनी हमाकतों की वजह से। इसलिए इन बीमारियों में, आजकल बीमारियों में आमतौर पे सब्र की तौफीक मिल नहीं रही होती। ठीक है ना, क्योंकि ये किसकी हमाकतों से होती हैं? अल्लाह की। और इसमें तसल्ली भी नहीं मिलती।
جب آدمی روتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے کہہ رہے تھے یہ نہ کھا یہ نہ کھا. میں آپ کو ایک صحت کی چھوٹی سی بات بتا دوں, آپ روزے رکھنا شروع کر دو, اتنی خاندانی صحت ہو جائے گی نا کہ ایسی خاندانی ہو جائے گی کہ بس پوچھو ہی نہیں. روزہ ایسا ہی صحت کے لیے ایسی مفید چیز ہے, بڈھوں کو جوان کر دے ایسی چیز ہے یہ, سمجھ رہے ہو, اس کو ہلکا نہ سمجھو آپ. اس پہ اب آج کل بڑی جدید ریسرچ, تجربے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے. آپ چند دن روزے رکھو, آپ کی آنکھیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی, ایسے ہلکے پھلکے, اور پھر کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی آپ کو. میں اپنی تعریفیں کبھی بھی نہیں یہاں بیٹھ کے کرتا, صرف مثال دینے کے لیے. میں نے صبح سے لے کے اب تک بمشکل ایک روٹی کھائی ہوگی. صبح پراٹھا کھایا تھا, وہ بھی آدھا, اتنا سا تھا ایک تو پراٹھا, بڑے پراٹھے کا آدھا ہی ہو گیا وہ. اور میرا خیال ہے میں نے دوپہر بھی آدھی روٹی کھائی ہوگی, لیکن میں بالکل فٹ فاٹ, مجھے کوئی ویکنیس, کوئی کمزوری, الحمدللہ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ, یہ دماغ خراب ہوا ہے نا, یہ کسی نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. دوپہر میں جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھا نا, تو میرے پاس آج قیلولے کا ٹائم نہیں تھا, کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں تھا. مجھے پتا تھا زیادہ کھاؤں گا نیند آئے گی, سارا دن کا بیڑا غرق ہو جائے گا میرا. تو مجھے چند لقمے کھانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مجھے کمر سیدھی کرنے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے جتنا کھانا تھا نا, جو ویکنیس ہو رہی تھی, صبح سے تھوڑا سا پراٹھا کھایا ہوا تھا تو ویکنیس ہوتی ہے, آدمی کو کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنے نوالے میں نے پیٹ میں ڈال دیے کہ اب میری کمر سیدھی ہو گئی, وہ جو ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم. تو میں نے ہاتھ روک لیا اپنا, کیونکہ اب میں مزید کھاتا تو لمبا ہونا پڑتا مجھے. مزید کھاؤ گے آپ کیا ہوگا, پھر ٹون بیٹھا ہوا ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو پھر دیکھو نا لوگ کوئی بیٹھے ہوتے کوئی ٹیڑھا بیٹھا ہوتا ہے. پاکستانی کو کبھی آپ سیدھا نہیں دیکھو, کھڑا ہوا ہوگا تو ٹیڑھا کھڑا ہوگا, بیٹھے گا تو ٹیڑھا. وجہ کیا ہے, اتنا پیٹ بھرا ہوا ہے کہ سیدھا ہوا ہی نہیں جا رہا اس سے. آپ زیادہ کھاؤ گے آپ کو غنودگی آئے گی. پھر اس میں بعد بھی میں نے تھوڑا سا قیلولہ کیا ہے, کیونکہ تھوڑی سی بھی روٹی کھاؤ تو ہلکی پھلکی نیند آتی ہے. وہ قیلولہ کیا ہے, عصر کی اذان 5:15 پہ اور نماز 5:30 پہ. تو میں 5:15 پہ لیٹا ہوں, 5:30 کا الارم لگا کے, سمجھتے ہو, اتنی دیر میں جو آنکھ لگی ہے, پھر بھاگتا ہوا آ کے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا, تو فریش ہو گیا. اتنی نیند کافی ہوتی ہے اگر آپ کھانا کھا لو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا, ادھر سے یہ کھا لیا, ادھر سے متصل ہلا لیا, سب کچھ کھا لیا, ادھر سے یہ کھا لیا, ادھر سے یہ کھا لیا, یا تو بہت آپ نے ایکسرسائز کی ہو کہ بڑے بڑے ویٹ اٹھائے ہوں آپ نے, اور پھر آپ کی باڈی مانگ رہی ہو کہ کھا جا اس کو, اگر ابھی کھانا نہیں ملا تو یہ انسانوں کو کھا جائے گا, اتنی بھوک لگ رہی ہے. پھر پھوڑتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے یار, صبح سے ہم نے کون سے کوئی ویٹ لفٹنگ کی ہے. تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی نا کہ روزہ جو ہے نا, روزہ ایسی خاندانی چیز ہے, صحت کے لیے بہت ہی مزے کی چیز ہے یہ. لیکن روزے میں 2 چیزوں کا خیال کر لیں, بس میں یہ کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. روزے میں 2 چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے کہ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے نا, وہ روزے میں روٹی چاول چھوڑنے کا ان کے پاس بہترین موقع ہے. کم کر دیں یہ, باقی چیزیں پھوڑیں آپ, ٹھیک ہے نا, گوشت پھوڑیں, کھجوریں پھوڑیں, دودھ پھوڑیں. یہ صرف تجربہ کر لیں کہ رمضان میں آپ نے روٹی اور چاول کیا کر دینا ہے, کم. چاٹ بھی کھائیں آپ, میرا تجربہ ہے, ہو سکتا ہے یہ ان کی رائے کچھ اور ہو, میں تو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. پروفیشنل آدمی تو ہی ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا. لیکن میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا, نفلی روزہ بھی رکھیں کبھی, افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں آپ, کالے چنے کی چاٹ کھا لیں, آپ سفید چنے کی چاٹ کھا لیں, ہر وہ چیز جس میں کاربوہائیڈریٹ کارب کم ہو. گندم جو ہے نا, یہ جو روٹی آج کل ہم کھا رہے ہیں نا, یہ ویسے چینی سے بچ رہے ہیں لوگ. روٹی کھا لی تو بس گڑ کھا لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. روٹی میں بہت زیادہ, تبھی تو روٹی کھا کے ٹون ہوتا ہے آدمی. افطاری میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم افطاری کھا کے نڈھال ہو جاتے ہیں, اٹھا ہی نہیں جاتا. آپ افطاری میں لیمن کا شربت پئیں اور یہ چاٹ ماٹ کھا لیں, روٹی نہ کھائیں, تو آپ نہیں نڈھال ہوں گے اور فریش ہو جائیں گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطاری میں یہ رمضان جو ہے صحت بنانے کا ایسا بہترین, اور اس سے پھر آپ کو پورے مہینے جب آپ کنٹینیو یہ روٹین رکھیں گے آپ کو عادت پڑ جائے گی. میں نے اکثر دیکھا ہے رمضان گزرنے کے بعد عید میں زیادہ بھوک لگتی نہیں ہے پھر, بلکہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے زیادہ کھا لو گے آپ.
تو قدرت نے آپ کو ایک بہت اچھی سہولت دے دی کہ اب آپ عید کے دن تھوڑا کنٹرول کر لیں. آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, لیکن ہم پیٹ خراب کر کر کے نا اس عادت کو کیا کرتے ہیں, عید کے دن تھوڑا سا کھائیں گے پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یار میں نے رمضان سے پہلے تو یہ پوری پلیٹ بھر کے کھائی تھی, تو میرا آدھی میں کیوں بھر گیا پیٹ. اب پیٹ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ضرورت, آپ نے کہا نہیں میں تو ٹھوسوں گا, میں تو ٹھوسوں گا, وہ ٹھوس کے پھر وہی ہو جاتا ہے, تھوڑے دنوں مر جائیں گے اور دھماکے پٹ پٹا جائیں گے, اور کیا ہوگا. مرنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے بھائی, جتنے دن جیو صحت کے ساتھ جیو, خوشی کے ساتھ جیو, دماغ فریش ہو, آنکھوں کی روشنی صحیح ہو. تو یہ کھانے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بھوک سے مرنے والے دنیا میں انگلی پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے, کھا کے مرنے والے جتنے اس وقت لوگ مر رہے ہیں 99% وہ ہیں جو کھا کے مرے ہیں. قبرستان میں جاؤ, اگر قبروں پہ موت کی وجہ لکھی ہوئی ہو نا, ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں لکھا ہوگا ان کو کھانے کو نہیں ملا تھا اس لیے مر گئے. ایک بھی ایسا نہیں. جتنے مردے پڑے ہوئے ہیں نا, حضرت کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا, کولیسٹرول لیول سے کیا ہوا جی, رگیں بلاک ہو گئیں, تو کیا تھا اصل میں, گھی کے پراٹھے